العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث. عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان رواه البخاری. تیسری فصل مدینے کی فضیلت سے متعلق 2 فصلیں بیان ہو چکی. یہ تیسری فصل اس میں ذکر کر رہے ہیں. اس میں بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. عن ابی بکرۃ، حضرت ابو بکرہ صحابی رسول سے منقول ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. قال، آپ نے ارشاد فرمایا. حدیث کی کیا تعریف ہے؟ قول نبی، فعل نبی اور تقریر نبی کو حدیث کہتے ہیں. قال یہ اقوال نبی میں سے ہے. لا يدخل المدینۃ، مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا رعب المسیح الدجالی، کانا دجال کا ڈر بھی. المسیح کا مطلب ممسوح، مسا کیا ہوا. یہ ایسے جو ہے ایک دم آنکھ ایسے برابر ہوگی، کانا ہوگا، ایک ہوگی آنکھ ایک نہیں. تو مسیح یعنی آنکھ ایسے برابر، یہاں کچھ ہوگا ہی نہیں، اسی لیے کانا دجال. لا يدخل المدینۃ، مدینے میں داخل نہیں ہوگا. المدینۃ مفعول بھی ہے، اور رعب المسیح الدجالی یہ لا يدخل کا فاعل ہے، فاعل بعد میں آ رہا. کانا دجال کا ڈر بھی مدینے میں داخل نہیں ہوگا. مدینے میں جو لوگ رہیں گے ان کو دجال کا ڈر نہیں معلوم ہوگا. دجال یہودی ہوگا اور یہودیوں کا سردار ہوگا، یہی یہودیوں کا بادشاہ ہوگا اس وقت. لہا یومئذ 7 ابواب، مدینے کے ان دنوں 7 گیٹ ہوں گے. There were 7 gates for Medina in those days. ان دنوں مدینے کے 7 دروازے ہوں گے. علی کل باب ملکان، ہر دروازے پر 2 فرشتے کھڑے ہوں گے. علی کل باب خبر مقدم، ملکان مبتدا مؤخر، کیونکہ مبتدا معرفہ ہوا کرتا ہے، یہاں نکرہ ہے تو اس کو مؤخر کر دیں گے تو مبتدا بننے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی. علی کل باب ملکان، ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے. اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ دجال سے اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی حفاظت کریں گے. دجال سے، حتیٰ کہ دجال کے ڈر سے بھی حفاظت کریں گے. یہ مدینہ کی فضیلت ہے. وعن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. یہ انس، ان کو اللہ کے رسول نے دعا دیا تھا تو ہر آدمی کا باغ سال بھر میں ایک ہی بار پھل دیتا تھا، اور ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. قال، آپ نے ارشاد فرمایا: اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکۃ من البرکۃ. اے اللہ، بنا دے مدینے میں ضعفی ما، اس برکت کا 2 گنا، اس برکت
کا دوگنا برکت کا معاملہ کر دے. ضعفین، نون گر گیا ہے، ضعفین ما، ضعفی ما. اے اللہ مدینے میں اس برکت کی دوگنا برکت بنا دے. جعلت بمکہ، جو آپ نے مکے میں برکت رکھی ہے، جو آپ نے مکے میں برکت رکھی ہے. برکت کی تعریف کیا ہے؟ الزیادۃ فی النفع. یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کیا ہے. تو ہر چیز کا نفع بڑھا دیتے ہیں اللہ نے مکہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے. تو اللہ کے رسول نے دعا کیا مدینے میں اس کی دوگنا برکت دے، یعنی اس کا نفع دو چند کر دے، مکے سے بھی زیادہ نفع کر دے. اس لیے مدینے میں خوب جا کر کے کھائیے پیجیے، برکت ہوتی ہے. کھجوریں کھائیے، مدینے کی کھجور. 7 اجوا کھجور کھا لے اگر تو اس آدمی پر زہر نہیں اثر کرتا. زہر کی جو صفت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اثر نہیں کرتا اس پہ. اجوا کھجور. مکہ سے دوگنا برکت کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کیا ہے مدینے کے لیے. مدینے میں ایک برکت یہی ہے. اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکۃ من البرکۃ. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. مدینے کی برکت معلوم ہو گئی کہ مکے سے بھی دوگنا برکت ہے مدینے میں. اللہ کے رسول نے دعا کیا ہے تو اللہ کے رسول کی دعا ضرور قبول ہوئی ہے اور مدینے کی برکت کا اضافہ ہو گیا ہے. وعن رجل من آل الخطاب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. خطاب کے خاندان کے ایک صحابی، ایک آدمی صحابی سے منقول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں. کیا نقل کرتے ہیں؟ قال، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زارنی، جس نے میری زیارت کی، متعمدن، قصد کرتے ہوئے. قصد کرتے ہوئے یہ نہیں کہ تولیہ لے لیا بیچنے کے لیے، مدینے میں بیچیں گے. تو قصد کس کا ہے؟ تجارت کا قصد ہے. اور اس کے بعد وہ جا کر کے زیارت بھی کر لیا تو متعمدن نہیں ہوا، وہ کیا ہوا؟ متضمنن ہوا، ضمنی طور پہ ہوا، شامل کر کے. من زارنی متعمدن، جس نے میری زیارت کی، بالقصد، کان فی جراری، اس میں کیا ہے؟ جراری، وہی ہونا چاہیے. کان فی جواری یوم القیامت، تو وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا، میری ہمسائیگی میں ہوگا. کان فی جواری یوم القیامت، تو وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا، میری ہمسائیگی میں ہوگا. ومن سکن المدینہ، تو حضور کے پڑوس میں رہنے سے تسلی ہوگی کہ سفارش کرنے کے لیے جیسے ہی آپ کو کہا جائے گا تو ہم نظر آ جائیں گے. ومن سکن المدینہ، اور جس نے مدینے میں رہائش اختیار کی. ومن سکن المدینہ، جس نے مدینے میں رہائش اختیار کی. وصبر علی بلائہا، اور مدینے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کیا. مدینے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کیا. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 سال تک مسجد نبوی میں درس دیا ہے اور مدینے کی تکلیفیں
برداشت کیا ہے تو یہ اس کا مصداق وہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کو ضرورت ہوئی شیخ الحدیث کی، تو وہاں سے دارالعلوم دیوبند بخاری شریف پڑھانے کے لیے آ گئے۔ کنت لہ شہیدن، تو میں اس کے لیے گواہ بنوں گا، وہ شفیعا، اور سفارش کرنے والا بنوں گا، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ یہ فضیلت ہے جو مدینے میں رہے اور اس کی تکلیفیں برداشت کرے، وہاں آنے والی تکلیفیں، کسی بھی جگہ تکلیف آتی ہے مقدر، لیکن مدینے میں رہ کر کے تکلیفیں آ رہی برداشت کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول گواہی دیں گے کہ میرے شہر میں رہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو درگزر فرما دیں، سفارش کریں گے آپ کو، جنت میں داخل کر دیجیے۔ وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ، اور جس کا انتقال ہوا حرمین میں سے کسی ایک میں، حرمین شریفین، حرمین شریفین، خادم الحرمین الشریفین، یہ جو ہے لقب ہے، امیر الحرمین کی وجہ ان لوگوں نے اپنا لقب رکھا ہے خادم الحرمین۔ خادم کے لیے خدمت کا لفظ ہی، خدمت کا معنی ہی دماغ میں نہیں جاتا، خادم الحرمین کہتے ہوئے امام الحرمین، امیر الحرمین، یہ سب ذہن میں جاتا ہے، لیکن ہے لفظ کیا؟ خادم الحرمین۔ ومن مات فی احد الحرمین، اور جس کا انتقال ہوا حرم مکہ، حرم مدینہ میں سے کسی ایک میں، بعثہ اللہ من الآمنین یوم القیامت، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن محفوظ لوگوں میں سے، من الآمنین، جو لوگ عذاب سے محفوظ ہوں گے، مرنے ہی میں عذاب سے حفاظت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو انتقال کر جائے فی احد الحرمین، حرم مکہ میں یا حرم مدینہ میں، بعثہ اللہ من الآمنین یوم القیامت، تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے محفوظ رہنے والوں میں سے، یعنی من عذاب النار، جہنم کے عذاب سے، من غضب اللہ، اللہ کے غضب سے، اللہ کے غضب سے محفوظ رہے گا تو جنت ملے گی، جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے گا تو جنت کی راحتیں ملیں گی اس کو قیامت کے دن۔ اس سے پتہ چلا کہ مدینے میں رہنے کی فضیلت ہے، بالخصوص مدینے میں، مکہ اور مدینہ دونوں میں رہنے کی فضیلت ہے، کیونکہ وہیں انتقال ہو گیا، یہاں انتقال ہوا یا وہاں انتقال ہوا تو بیڑا پار ہے، کیونکہ بعثہ اللہ من الآمنین یوم القیامہ، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اسی لیے آدمی دنیا میں آیا ہے کہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے نجات پا جائے۔ کل مقصود کیا ہے؟ یہ پڑھنے پڑھانے کا مقصود کیا ہے؟ ہم اپنی ڈیوٹی انجام دیں، فرض ہے، اس کا ثواب پائیں، آپ سنیں سمجھیں، اس کا ثواب پائیں کو یہ مطلب ہے آمن ہو جائیں۔ ہر عمل کا مقصود کیا ہے؟ الامن من النار، جہنم سے حفاظت۔ اللہ تعالیٰ بس مرنے میں وہ بھی اختیاری نہیں ہے، اللہ موت دے رہے ہیں اور بعث من الامن من النار، الامن من النار بنا کر کے اٹھا رہے ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے یوم القیامت، قیامت کے دن۔ وعن ابن عمر مرفوعا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعا منقول ہے، یعنی انہوں نے حضور تک یہ سند پہنچائی ہے، حضور نے فرمایا گویا کہ ان ابن عمر قال، ان ابن عمر مرفوعا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مرفوعا منقول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے من حج، جس نے حج کیا، فزار قبری، پھر میری قبر کی زیارت کی۔ اس سے پتہ چلا کہ حج کرنے جب جائے تو پہلے مدینہ جانا بھیج دیتے ہیں تو جانا ہی پڑتا ہے، لیکن حج کرنے کے بعد مدینہ جانے کی زیادہ فضیلت ہے۔ من حج فزار قبری، تعقیب مال وصل کے لیے ہوتا ہے، حج کر لیا پھر بعد میں گیا، تو اس فا سے یہ مسئلہ نکلا
کہ حج کر لے پھر مدینہ جائے، یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ من حج فزار قبری بعد موتی، جس نے حج کیا، حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع، تینوں میں سے کوئی بھی کیا، فزار قبری تو میری قبر کی زیارت کی، قبر روضہ بولتے ہیں، روضہ اقدس قبر ہی مراد ہے، روضہ روضہ بولتے بولتے آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے، تو قبر مبارک ہی کو روضہ کہتے ہیں۔ فزار قبری بعد موتی، میرے انتقال کے بعد، میرے انتقال کے بعد جس میں میری قبر کی زیارت کی۔ تو حضور کا انتقال ہوا ہے، حضور کو موت آئی ہے، حضور کو موت آئی ہے، تبھی تو فرما رہا ہے بعد موتی، میرے موت کے بعد۔ لیکن قبر میں آپ زندہ ہیں، قبر میں آپ زندہ ہیں، لیکن آپ کی موت اور عام مومنوں کی موت الگ الگ ہے۔ مولانا امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی موت اور عام مومنین کی موت کی مثال دیا ہے کہ ایک گھڑا ہے، گھڑے کے اندر موم بتی ہے، موم بتی کے اوپر ڈھکن رکھ دیجئے، موم بتی کے اوپر ڈھکن رکھ دی تو اندھیرا ہو جائے گا، کھڑا ہے کھلا ہوا، اس میں موم بتی ہے، تھوڑا اوپر تک ہے جس سے اجالا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد موم بتی کو دبا دیجئے اور اوپر ڈھکن رکھ دیجئے، اور اس کے بعد باہر اندھیرا ہو جائے گا جو اجالا تھا، اور موم بتی اندر کی بجھ جائے اور باہر بھی اندھیرا ہو جائے، تو اندر اندھیرا باہر اندھیرا۔ تو یہ عام مومنین کی موت اس طرح ہے کہ موت ہو گئی مکمل، اور حضور کی موت یہ ہے کہ موم بتی اندر جلتی رہے اور اوپر ڈھکن لگا دیا، تو ڈھکن لگانے کو جیسے باہر اندھیرا ہو گیا اور اندر موم بتی جل رہی ہے، تو باہر کے اعتبار سے موت ہوئی ہے۔ اسی اعتبار سے آپ کی جنازے کی نماز بھی ہوئی اور آپ کو کفن بھی دیا گیا کیونکہ موت ہوئی ہے، اور اندر آپ حیات ہو، اندر موم بتی جل رہی ہے، اس اعتبار سے آپ کی حیات تھوڑی دیر کے لیے بھی منقطع نہیں ہوئی کیونکہ اندر ہے نا وہ۔ تو یہ مثال امام قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند ہی دے سکتے ہیں، انہی کا یہ حق ہے، دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ تو اس طریقے سے آپ قبر میں زندہ ہیں، اور اگر یہ کہیں کہ کیسے آئے ہیں، موت ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اس طرح ہوئی موت۔ انک میت وانہم میتون، اسی لیے حضور کے لیے الگ لفظ استعمال کیا گیا کہ آپ بھی مرنے والے ہیں، وہ بھی مرنے والے ہیں، یہ سب ملا کر کہہ دیتے انک وانہم کلہم میتون، تو میتون کہتے تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی موت اور ان کی موت الگ الگ ہے۔ انک میتون پہلے مبتدا خبر الگ سے کہہ دیا، پھر وانہم میتون پھر مبتدا خبر الگ سے کہہ دیا، کیونکہ ان کا مرنا الگ ہے، حضور کا مرنا الگ ہے، دونوں ڈیفرنٹ ہے۔ اس ڈیفرینشیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لفظ استعمال کیا ہے۔ قانا من حج فزار قبری بعد موتی، جس نے حج کیا پھر زیارت کی میری قبر کی میرے موت کے بعد، یہ موت کا مطلب یہ ہوا، اس طرح موت ہوئی ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت اسی موت کے قائل ہیں کہ آپ کی موت بھی ہوئی، جنازہ بھی ہوا، تدفین بھی ہوئی۔ اگر نہیں موت ہو تو کیسے کوئی گوارہ کرے گا قبر میں ڈالنے؟ بتائیے، گوارہ کر سکتا ہے زندہ کو، ہم جس سے اپنا کچھ تعلق نہ ہو، بلکہ اگر ناجائز بچہ بھی ہو اس کو بھی آدمی کیسے قبر میں ڈالے گا؟ زندہ کو ڈال سکتا ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ، آدھا اس کا حصہ ایسا سمجھا دیا کہ بس اترا آپ سمجھ جائیے، چاہے نہ کہہ پائیے، لیکن اس طرح موت ہوئی، اس لیے آپ کو قبر میں ڈالا گیا، لیکن آپ زندہ بھی تھے، اور آپ کی زندگی وہ موم بتی جو حیات کی شمع تھی، شمع حیات ذرا دیر کے لیے بھی نہیں بجھی، اوپر کے لیے اندھیرا ہو گیا۔ بعد موتی، میرے موت کے بعد، کانا کمن زارنی فی حیاتی، تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ کمن، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری زیارت کی میری زندگی میں، اس نے میری زیارت کی میری زندگی میں، کیونکہ میں تو زندہ تھا، میں زندہ ہوں، اس وقت جب انتقال ہوا تب بھی میں زندہ ہی تھا۔ وہ مثال اس کے اعتبار سے آپ کی حیات منقطع نہیں ہوئی تھی،
कमन ज़ारनी, तो उस शख्स की तरह है जिसने मेरी ज़ियारत की मेरी ज़िंदगी में जिसने ज़ियारत की। तो ऊपर के अंधेरे को छोड़िए, अंदर जो उजाला था वही उजाला है, बराबर है। उस एतबार से दोनों बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन अब चूंकि अंदर बाहर उजाला नहीं है, अब इसके एतबार से उसको सहाबी नहीं कहेंगे। रवाहुल बैहक़ी, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों को नकल किया है। इससे पहले वाली हदीस में भी रवाहु नहीं आया था, तो यहाँ आ गया। रवाहुल बैहक़ी, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है फी शुअबुल ईमान में। तो इससे जो है अल्लाह के रसूल की क़ब्र मुबारक की, रोज़े अतहर की ज़ियारत की फजीलत मालूम होती है, सवाब मालूम होता है। और फ़ा की वजह से पहले हज कर ले फिर ज़ियारत करने जाए, अगर अपने इख्तियार में है, और नहीं इख्तियार में है तो उनके इंतज़ाम में खलल न डाले। वो कुछ लोगों को हज से पहले मदीने भेज देते हैं ताकि उनके नज़्म इंतज़ाम में खलल ना आए, और कुछ लोगों को बाद में भेजते हैं। हम लोग बाद में गए थे सन 2005 में, कारी आरिफ साहब वग़ैरह के साथ हज किया, जामिया ने हज करवाया, हाफिज़ इसाक़ साहब ने भेजा था, तो हम लोग गए थे हज करने 2005 में। बस मुकम्मल टाइम हो गया, इसलिए यहीं बस करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.